تحریک انصاف جس نے خیبر پختونخوا کی انتخابی تقدیر بدل کر رکھ دی، صوبے کی عوام نے دوسری مرتبہ پی ٹی آئی پر اعتماد کیا، پہلے سے زیادہ مینڈیٹ ملا۔ چیئرمین تحریک انصاف عمران خان کا دعویٰ تھا کہ انہیں یہ اعتماد ان کی کارکردگی کی بنا پر ملا ہے۔ انہوں نے صوبے میں ایسے انقلابی اقدامات کیے کہ عوام نے پہلے سے زیادہ اکثریت سے انہیں کامیاب بنایا۔ پی ٹی آئی کا دعویٰ ہے کہ انہوں نے صوبے میں صحت اور پولیس کا نظام درست کیا، شہریوں کو بروقت انصاف دیا، لیکن گزشتہ 7.5 سالوں کے دوران شہریوں کو سستا انصاف ملا اور نہ ہی علاج معالجے کی سہولیات میسر آئی ہیں۔ اس وقت جہاں ملک بھر میں کورونا وائرس کے معاملے میں تمام اسپتال انتہائی جافشانی سے کام کر رہے ہیں، تندہی کے ساتھ میدان عمل میں ہیں، وہیں صوبے میں کورونا مریضوں کی شکایات ہے کہ مسلسل بڑھتی چلی جا رہی ہیں۔ اس دوران طب کی تاریخ کا انتہائی دردناک واقعہ پیش آیا ہے۔ صوبے کے دوسرے بڑے اسپتال خیبر ٹیچنگ اسپتال میں آکسیجن نہ ملنے کی وجہ سے 6 مریض جان سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں۔ ایک لمحے کو تصور کریں، مریضوں کے چہرے پر آکسیجن ماسک لگا ہوا ہے، وہ اس ماسک کے ذریعے زندگی کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اچانک ان کی سانسیں اکھڑنا شروع ہو جاتی ہیں۔ انہوں نے ماسک اتارنے کی کوشش کی ہوگی، ان کے پاس موجود لواحقین پر کیا گزری ہوگی جب ان کے پیاروں کا رشتہ زندگی سے ٹوٹ رہا تھا۔ یہ خیبر پختونخوا کے بڑے اسپتال میں ہوا، جس کے چھوٹے اسپتالوں کو بھی عالمی معیار کے بنانے کا دعویٰ کیا جاتا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف حکومت یہ دعویٰ کرتی ہے کہ خیبر کے تمام تر اسپتال عالمی سٹینڈرڈز کو خان صاحب کے کیا دعوے رہے ہیں، سب سے پہلے اس کی ایک جھلک آپ کے سامنے۔ جو دوائی یہاں 100 روپے میں ملتی ہے، پختونخوا میں وہی دوائی 50 روپے میں ملتی ہے۔ اب صرف چند ملک ہیں، بڑے امیر ملک، جو اس سیولائزڈ ملکوں کی کیٹیگری میں آتے ہیں، اور مجھے ساری تیسری دنیا یا ڈیولپنگ ورلڈ میں جو ایک صوبہ اس وقت پوری طرح اتر رہا ہے وہ پختونخوا ہے، اور یہ آپ کے لیے بہت بڑی چیز ہے۔ خیبر ٹیچنگ اسپتال کے ٹی ایچ میں ہفتے اور اتوار کی درمیانی شب مختلف شعبوں کی آکسیجن کی سپلائی کی بندش کے واقعے میں اسپتال ڈائریکٹر سمیت 7 افراد کو معطل کر دیا گیا ہے، یعنی چھوٹے اہلکاروں کی قربانی دے کر بڑے کرداروں کو بچایا جا رہا ہے، جیسا کہ ہوتا ہے۔ واقعے کی تحقیقات کے لیے بنائی گئی کمیٹی نے ابتدائی رپورٹ مکمل کر کے وزیر اعلیٰ کو بھجوا دی ہے، جس میں آکسیجن کی بندش کی وجوہات سمیت ذمہ داروں کا تعین کیا گیا ہے۔ اس رپورٹ کے مطابق اسپتال میں آکسیجن کی سپلائی کی بندش سے کورونا وارڈ میں 6 افراد ہلاک ہوئے۔ رپورٹ کے مطابق آکسیجن سپلائی کرنے والی کمپنی کے ساتھ 2017 میں معاہدہ ختم ہوا اور اس کے بعد معاہدے کا کوئی ریکارڈ موجود نہیں ہے۔ جب معاہدہ موجود تھا تو اس کی شق نمبر 5 کے مطابق آکسیجن پلانٹ میں کسی بھی مسئلے کے درپیش آنے کی صورت میں آکسیجن کمپنی اسپتال کو آگاہ کرے گی۔ رپورٹ میں لکھا گیا ہے کہ اسپتال کے آکسیجن ٹینک میں 10,000 کیوبک میٹر آکسیجن بھرنے کی صلاحیت موجود ہے، تاہم کمپنی نے کبھی بھی ٹینک کو مکمل طور پر نہیں بھرا ہے۔ واقعے کی رات سے ایک دن پہلے یعنی 4 دسمبر کو کمپنی نے صرف 3,040 کیوبک میٹر آکسیجن سپلائی کی تھی۔ رپورٹ کے مطابق اسپتال میں آکسیجن سپلائی کے لیے کوئی بیک اپ نظام موجود نہیں ہے، حالانکہ ٹیکنیکل میمورنڈم کے مطابق اسپتال کو یہ تجویز دی گئی تھی کہ آکسیجن بیک اپ بنایا جائے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ 2017 میں کمپنی کے ساتھ معاہدہ ختم ہونے کے بعد نیا معاہدہ کیوں نہیں کیا گیا؟ 1 سال سے قوم کورونا وائرس سے لڑ رہی ہے، اس دوران مریضوں کو آکسیجن کی فراہمی معمول سے زیادہ کرنا پڑتی ہے، ایسی صورتحال میں بھی معاہدہ کیوں نہیں کیا گیا ہے؟ کورونا مریضوں کی بنیادی ضرورت یعنی آکسیجن کو سٹاک کر کے اسپتال میں کیوں نہیں رکھا گیا ہے؟ اسی حوالے سے رپورٹ میں انکشاف کیا گیا ہے کہ واقعے کی رات آکسیجن سپلائی کا عملہ موجود ہی نہیں تھا۔ اس رپورٹ کے مطابق واقعے کی رات جب آکسیجن کمی کا مسئلہ آیا تو سپلائی مینیجر نے پلانٹ کے کنٹرول روم سے رابطہ کرنے کی کوشش کی، لیکن کسی نے فون نہیں اٹھایا اور رات کو ڈیوٹی پر مامور ملازم پلانٹ میں موجود نہیں تھے جب ٹینک کا گیٹ 0 تک گر گیا تھا۔ رپورٹ کے مطابق پلانٹ کے ایک اور اسسٹنٹ جو سپلائی مینیجر کو کسی بھی مسئلے کی صورت میں رپورٹ دیتا ہے، انہوں نے بھی مسئلے کو رپورٹ نہیں کیا۔ کسی بھی اسپتال میں آکسیجن کی سپلائی کے لیے ایک متبادل نظام بھی موجود ہوتا ہے اور مرکزی آکسیجن نظام میں خرابی کی صورت میں متبادل استعمال کیا جا سکتا ہے۔ رپورٹ میں اس بات کی نشاندہی بھی کی گئی ہے کہ آکسیجن سپلائی کرنے والی کمپنی کے سپلائی چین کی مزید تحقیقات کرائی جائے گی۔ اب یہاں چند سوالات پیدا ہوتے ہیں۔ 6 افراد جان کی بازی ہار گئے ہیں، ذمہ داران کا تعین کر کے چھوٹے اہلکاروں کی قربانی کیوں دی گئی ہے؟ کمپنی سے معاہدے کا ذمہ دار کون تھا اور معاہدے میں تاخیر کیوں کی گئی؟ انسانی جان سے کھیلنے کی ذمہ دار تو صوبائی حکومت ہے، لیکن کیا صوبائی حکومت کو مستعفی نہیں ہو جانا چاہیے؟ ان تمام تر سوالات کا جواب دینے کی کوشش کریں گے۔ اس وقت ترجمان کے پی کے حکومت کامران بنگش ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت بہت شکریہ کامران صاحب آپ کے وقت کے لیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ دریائے فرات کے کنارے اگر ایک کتا بھی پیاسا مر گیا تو روز محشر خلیفہ وقت سے سوال کیا جائے گا۔ آپ سے میں اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف حکومت ملک میں ریاست مدینہ بنانے کی دعوے دار ہے، تو یہ بتائیے گا کہ خیبر پختونخوا کے اندر 6 افراد آکسیجن کی عدم دستیابی پر جہان فانی سے کوچ کر جاتے ہیں، اس کی رسپانسبلٹی کس کے کاندھوں پر عائد ہوتی ہے کامران بنگش صاحب؟
جی سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ. میں تھوڑا سا آپ کو بیک گراؤنڈ اور فیکٹس اور فگرز بتا دیتا ہوں, پھر یہ ڈیسائیڈ تو عوام نے کرنا ہے, آپ نے کرنا ہے کہ کون ذمہ دار ہے کون نہیں ہے. یہ جو واقعہ 6 دسمبر کی صبح پیش آیا, اس کے بعد سب سے پہلے کام ہم نے یہ کیا کہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ رسپانسبلٹی فکس ہونی چاہیے, تو اس کے لیے ایک فیکٹ فائنڈنگ انکوائری کمیٹی بنائی گئی کہ ہمیں پتہ چلے کہ یہ ایک کوتاہی اور خامی کہاں پہ ہوئی ہے, اور پھر اس کے بعد ہم اپنا کورس آف ایکشن ڈکلیئر کر دیں کہ ہم نے کیا کرنا ہے. تو 48 گھنٹے کا ٹائم دیا گیا انکوائری کمیٹی کو. یہ KTH جو ہے یہ اٹانومس ہے, آپ کو آئی نو کہ آپ کو بیک گراؤنڈ کا ساروں کا پتہ ہوگا. بورڈ آف گورنرز نے جو انکوائری کرنی تھی 48 گھنٹے کے اندر اندر, وہ 24 گھنٹے میں ہوئی, اور وہ رپورٹ ہم نے پبلک کی, آپ نے بھی دیکھ لیا, ساری دنیا نے دیکھ لیا کہ ہم نے جو انکوائری کمیٹی کی جو سفارشات تھی یا جو انکوائری کمیٹی کی جو فائنڈنگز تھی وہ پبلک کی لوگوں کو ٹرانسپیرنٹلی بتایا کہ کہاں پہ خامی ہوئی ہے, کہاں پہ کوتاہی ہے. اور ان میں سے جو پریلیمنری فیکٹ فائنڈنگ ہے اس میں ہم نے 7 لوگوں کو, جس میں ہاسپٹل ڈائریکٹر بھی شامل ہے, ان کو سسپینڈ کیا. لیکن یہاں پہ بات کافی نہیں ہے. یہ آج کی چونکہ وزیر اعلیٰ صاحب نے جیسے ہی فیکٹ فائنڈنگ رپورٹ آئی تو انہوں نے میٹنگ چیئر کی, اور انہوں نے مزید 5 دن کا ٹائم دیا کہ جمعے کو ہمارے پاس ایکشنیبل رپورٹ ہو کہ یہ جو سسپینڈ ہونا ہے جس رپورٹ کو آپ ذکر کر رہے ہیں بالکل ٹھیک ہے, اس کی فیکٹ فائنڈنگ سامنے آ گئی ہیں, اور اس کے مطابق ڈائریکٹر سمیت جیسے آپ بتا رہے ہیں تمام جونیئر سٹاف جو ہے اس کو سزائیں سنا دی گئی ہیں. لیکن ہمیشہ ایسا ہی کیوں ہوتا ہے کہ جو کمزور افراد ہوتے ہیں ان کو تو کٹہرے میں لایا جاتا ہے, لیکن جو مضبوط لوگ ہوتے ہیں یا ارباب اختیار ہوتے ہیں جن کے ہاتھ میں کرنے کے کام ہوتے ہیں ان پر کوئی انگلی بھی نہیں اٹھاتا ہے؟ میں آپ کی بات سے متفق ہوں, یہ ہسٹوریکلی ایسے ہوتا آ رہا ہے. لیکن اس کیس میں کچھ ڈفرینسیشن ہم رکھیں گے, کیونکہ ایک تو ہاسپٹل ڈائریکٹر جو ہے وہ اوور آل ایڈمنسٹریٹو ہوتا ہے, ان کو سسپینڈ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ان کی طرف سے بھی اس میں کوتاہی ہوئی ہے. لیکن آج جو میں آپ کو بتانے کی کوشش کر رہا تھا کہ آج وزیر اعلیٰ صاحب نے کہا کہ یہ کافی نہیں ہے, یہ صرف ایک قدم ہو سکتا ہے, ہم نے مزید شو کرنا ہے اپنی لیڈرشپ سے, اور یہ بھی پبلک کے سامنے ہم رکھیں گے, میڈیا کے سامنے, عوام کے سامنے ہم رکھیں گے. دیکھیں ایک ایسے وقت میں جب پینڈیمک کے اندر لوگ اپنا کووڈ ٹیسٹ کرانے کے لیے ہاسپٹل کا رخ نہیں کرتے ہیں, اور ایسے میں ایک ایسی نیوز چلی جائے کہ ہسپتال کے اندر آکسیجن نہیں تھی اور آکسیجن نہ ہونے کی وجہ سے 6 لوگ بسترے مرگ پر ہی مطلب ایڑیاں رگڑ رگڑ کر جان دے گئے ہاسپٹل کے اندر جہاں پر ان کو کوئی ٹریٹمنٹ نہیں ملا ہے, تو ایسے میں آپ کو لگتا ہے کہ ہسپتال کا رخ کریں گے لوگ خیبر پختونخوا کے اندر, اور عوام حکومت پر اعتماد کریں گے؟ پھر دیکھیں یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ کوسچن آپ نے پوچھ لیا, اور یہی میں بات کر رہا ہوں کہ ہم نے اوور آل ہیلتھ سسٹم میں یا جو ہمارے ہیلتھ کیئر ورکرز ہیں یا جو ہمارے ڈاکٹرز ہیں, پیرامیڈکس ہیں, ان کے اوپر لوگوں کا ٹرسٹ جو کانفیڈنس ہے وہ نہیں ڈسٹروائے کرنا. ٹھیک ہے, ہم اس ایک انسٹنس کو لے کر اوور آل جو نیریٹو بلڈ کرنے کی وہ کر رہے ہیں وہ میرے خیال سے ڈسکریجنگ ہے. ہم اس ایک ایشو کو منطقی انجام تک پہنچائیں گے, عوام تک فیکٹس اور فگرز لے کر آئیں گے, اور جہاں پہ بھی کوتاہی ہوئی, یہ میں آپ کو ایشورنس دیتا ہوں, یہ کمٹمنٹ ہے خیبر پختونخوا حکومت کی کہ جہاں پہ بھی کوئی غلطی ہوئی ہے. آپ سے یہ سوال میں اس لیے بھی کر رہا ہوں کہ MTI ایکٹ سب سے پہلے KP کے اندر نافذ ہوا, اور اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف حکومت نے کہا کہ مرکزی سطح کے اوپر بھی, پھر پنجاب میں بھی MTI ایکٹ نافذ ہو گیا ہے. لیکن آج اگر وزراء یہ کہیں کہ MTI ایکٹ آ گیا ہے اور اسپتال اٹانومس ہے, وہ خود رسپانسبل ہے, وہ خود جواب دے گا, تو میرا خیال ہے کہ یہ پھر زیادتی ہے. کیا حکومتوں کے کرنے کے کام نہیں ہوتے کہ آج ہم یہ کہیں کہ اٹانومس ہے اور وہ خود مختار ہے اور وہی جواب دیں گے, اور حکومتیں بالکل بری ذمہ ہیں؟ بالکل یہ نہیں کہا. نہیں, میں نے آپ کے چند وزراء کو یہ کہتے ہوئے سنا بھی ہے مختلف ٹی وی چینلز کے اوپر, میں اس لیے آپ سے سوال کر رہا ہوں کہ آپ بہتر طور پہ ترجمہ نہیں کر سکتا ہے. میں آپ کو بڑا ود اٹر آنیسٹی, یہ سیاست کا ٹائم نہیں ہے, ہماری 6 قیمتی جانیں جو ہے وہ جاں بحق ہو چکی ہیں. میں ود اٹر آنیسٹی آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ بات بالکل غلط ہے کہ ہم ہاسپٹل کی BOG کے اوپر یہ ملبہ ڈالیں یا کسی کے اوپر بھی. آپ نے جیسے شروع میں بات کی, حکومت اپنی رسپانسبلٹی سمجھتی ہے. اگر MTI ہم نے بنا لیا تو اس کے پیچھے ریزنز ہیں دنیا بھر کی کہ یہ جو ایڈمنسٹریٹو اور فائنینشیل اٹانومی ہے اس کے فائدے آتے ہیں, اور ود دا پیسج آف ٹائم آتے ہیں, امپروومنٹ آئی ہے. بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. ترجمان KP کے حکومت کامران بنکش ہمارے ساتھ موجود تھے. گفتگو آپ نے سنی. یہاں ایک بریک لیں گے, اور بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو پھر بات کریں گے کہ نیب کا احتساب مگر ہوگا کیسے. اس معاملے کو اٹھائیں گے اس بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے.